پاکستان کو 80 سال پورے ہونے کو ہے، ایک دوسرے کو ہمیشہ کسی مولوی کی حکومت نہیں رہی ہے، تبلیغی کی حکومت نہیں ہے، یا خو یا بخو، یا خو یا بخو، بندے ذمہ دار بدلتے رہتے ہیں، صدر، لیکن پارٹیاں یہی دو ہے، اخو بخو، اخو بخو، اخو بخو۔ اب اللہ کے فضل سے آگے تیسرا ٹخو، اب آگیا کیا ہے؟ تیسرا آگیا ٹخو۔ اب سارے دونوں کے دونوں حقو اور ٹخو، حقو اور ٹخو، یہ حقو اور بخو دونوں کے دونوں ٹھخو کے پیچھے پڑے کہ یہ چور ہے، یہ چور۔ تم کون سے؟ ابو بکر اور عمر عثمان علی ہو، تمہیں تو ہم نے 80 سال سے تم بھی تو چور ہو، یہ بھی چور ہے، لہذا تم تینوں کی تینوں چور ہو، مولوی منظور کو وزیر اعظم بناؤ، یہ چور نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلباء، میں ابھی کسی پروگرام سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیان کر کے فارغ ہو چکا ہوں، پورا دن سبق پڑھاتے ہیں۔ یہاں ان حضرات کا جو منتظمین ہے حکم تھا، حاضری بھی میں نے دی، اور یہ خطابت، یہ تقریر، شعلہ بیانی، یہ میرا فن بھی نہیں ہے۔ کسی چھوٹے مدرسے میں مدرسی کہا جاتا ہے جس کو، اس میں ٹوٹا پھوٹا ترجمہ پڑھا لیتا ہوں، لیکن یہ کہ ان حضرات کا حکم ہے، مجھے معلوم بھی نہیں تھا۔ راستے میں مولوی محمد اللہ صاحب اور مولانا قاری عبدالواحد سے معلوم کیا کہ موضوع کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ختم نبوت اور دفاع صحابہ۔ یہ یہاں میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ زیادہ تر داڑھیوں والے اور سفید ٹوپیوں والے ہیں، ان میں سے کوئی ختم نبوت کا منکر نہیں ہے۔ اس لیے میرے خیال میں جہاں مجھے اور آپ کو کام کرنا چاہیے جن لوگوں میں، وہ یہاں نظر آ بھی نہیں رہے۔ جہاں مجھے اور آپ کو محنت کرنے کی ضرورت تھی وہ لوگ اس جلسے میں نہیں ہیں۔ آج جمعہ ہے اور جمعے کی چھٹی پہ کچھ طلبہ آ کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر دوستو، قرآن پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرہ، سورج کہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات جب آ جاتی ہے تو اس میں تارے ہوتے، کوئی بڑا تارا ہے، کوئی چھوٹا ہے، ان کی روشنیاں بھی ہوتی ہے، چاند کی روشنی بھی ہوتی ہے۔ دن کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو تارے سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں اور چاند بھی غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، وہ تارے غائب نہیں ہوتے، وہ تارے غائب نہیں ہوتے اور چاند غائب نہیں ہوتا۔ چاند کی بھی روشنی رہتی ہے، تاروں کی روشنی بھی رہتی ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنی ہے، اتنی زیادہ روشنی ہے کہ اس بڑی روشنی کے سامنے یہ سارے کے سارے نظر ہی نہیں آتے۔ ان کا انکار نہیں ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی گروہی بلوچ بیٹھا ہوا ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ دن کو تارے چلے جاتے ہیں، دن کو تارے ہوتے نہیں ہیں اور دن کو چاند نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، چاند موجود ہوتا ہے، اس کی روشنی بھی رہتی ہے، اور تارے بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی روشنیاں بھی رہتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی لائٹ ہو، اس لائٹ کے سامنے آپ کے موبائل کی روشنی کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ تو غائب ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے پر سورج کی روشنی کے سامنے یہ سارے کے سارے نظر نہیں آتے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے،
اسی طرح سمجھو سارے انبیاء اب یہ جو تارے ہیں ان تاروں کی طرح ہر نبی کی روشنی وہ ہے اپنی جگہ پر برقرار ہے، چاند کی روشنی اپنی جگہ پر برقرار ہے، 1.25 لاکھ انبیاء ہے ان کی روشنیاں ہیں، لیکن اب آخری جب سورج آ گیا تو سورج کے بعد پھر یہ ہے کہ روشنی جتنی بھی ہوتی سورج کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد نہ عیسیٰ علیہ السلام کی روشنی کا انکار ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی روشنی کا انکار ہے، نہ یہ کہ کسی اور کی یہ کہ انکار ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی، ان کی شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہے، اب صرف سورج ہی سورج محمد رسول اللہ کی شریعت ہوگی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، علماء یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ من قال بسلب نبوتی فقط کفر، جو یہ کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئے گا، اس کی نبوت ختم ہو جائے گی، حضرت مہدی علیہ السلام وہ بھی تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں آئیں گے، عیسیٰ کی نبوت سلب نہیں ہوگی، وہ ایک مستقل نبی ہے، اب آسمانوں پر ہے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، تو وہ ہے جو آخر میں آئیں گے، اس کی نبوت اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن اس کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا، اس کی نبوت ختم نہیں ہوگی۔ من قال بسلب نبوتی فقط کفر ہے، عیسیٰ کی نبوت کے سلب ہونے کا جو قائل ہے، جو یہ گفتگو کرتا ہے وہ پکا کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کی نبوت موقوف ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں کے پاکستانی گاڑیوں کا اسٹیئرنگ جو ہوتا ہے، ڈرائیور دائیں طرف بیٹھتا ہے اور فرنٹ سیٹ والے بائیں طرف بیٹھتا ہے، لیکن سعودیہ میں بلاد عربیہ کے اندر وہاں بائیں سائڈ پر ڈرائیور بیٹھتا ہے، بائیں سائڈ پر بیٹھتا ہے۔ پھر یہ کہ جب سعودیہ کا بادشاہ سلمان، محمد بن سلمان کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، بن سلمان اس کو کہتا ہوں، اس لیے کہ پرلے درجے کا بے غیرت اور بے دین قسم کا انسان، اس لیے محمد کہتے ہوئے یہ محمد کا لفظ زبان لڑکھڑاتی ہے، اس طریقے پر زبان سے یہ لفظ اس کا محمد بن سلمان، اس قسم کی کالی شکل والے کو جو کہہ دیں جس کا منہ کالا ہو چکا ہے، حرمین میں کیا خرافات، یہ ہے کہ بلاد عربیہ کے اندر نہیں کرا، اس لیے بن سلمان کرا۔ بن سلمان جب یہاں آئے گا تو ہمارے ٹریفک کے مطابق ان کی یہ کہ گاڑیاں چلیں گی، وہاں کا کوئی آئے گا تو اس کی حکومت ختم نہیں ہے، حکومت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں کہاں پر یہ سرخ بتی جل رہی ہے، گاڑیاں رک جائیں گی، ہری بتی جلے گی، گاڑیاں چلیں گے، پورا نظام، اور یہاں کے گاڑیوں کا دائیں طرف یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں یعنی اسٹرنگ ہے، وہ یہ سارا نظام ہمارے نظام کے مطابق اس کو چلنا پڑے گا، اس کی اپنی حکومت ختم نہیں ہے۔ اور ہمارے یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں، پتہ نہیں شہباز شریف کیا شہباز عمران خان ہے، اسی طریقے پر تم رہو گے انشاءاللہ، مجھے 60 سال پورا ہو گئے، اسی طریقے پر آپ کا حال رہے گا، اس ملک کے اندر بہتری نہیں آئے گی۔ اخو بخو اخو بخو اخو بخو، یہاں تو کوئی مولوی نہیں آیا، یہاں تو کوئی مولوی وزیر اعظم نہیں بنا ہے، کوئی مولوی صدر اعظم نہیں، صدر نہیں بنا، یہاں یا حقو یا بخو، یا حقو یا بخو۔ سلام ہے اس قوم کو جس قوم نے 80 سال پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو آزمایا ہے کہ ہمیشہ دھوکہ ہی دھوکہ، پھر بھی یہ قوم اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے پیچھے پڑی ہوئی۔ سلام تمہاری عقلوں کو، تمہاری سمجھداری کو، تم کسی کو آزمایا جاتا مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ لا یلدغ المومن من جوہر واحد مرتين، ایک مرتبہ ایک بل سے اگر مسلمان کو ڈسا گیا، سانپ نے ڈسا تو مسلمان احتیاط سے، مومن احتیاط سے کام لیتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس کوئی احتیاط نہیں ہے۔ اخو بخو اخو بخو، بے دین اخو بخو، ناراض نہیں ہونا۔ یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ عورتیں جب آپس میں لڑتی ہے تو ایک عورت کہتی ہے آپ کو فلاں نے یہ کیا تھا، آپ کو معلوم نہیں ہے، دوسری کہتی ہے آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو فلاں نے یہ کیا تھا۔ 5 سال حقوق کی حکومت ہوگی، حقوق وہ کہیں گے کہ یہ بغیرت ہے، یہ وہ 5 سال جو حکومت کر رہے حقوق، تو حقوق کہیں گے کہ مجھ سے پہلے ٹھقو کی حکومت تھی، وہ چور ہے، بغیرت ہے، ڈاکو ہے، ملک کو معیشت کو انہوں نے لوٹا، ملک کو معیشت کو۔ یہ حقوق کی حکومت 5 سال رہے گی، وہ صرف ان کی کمزوریاں، ان کی چوریاں، ان کی ڈکیتیاں وہ گنوائے گا۔ جب وہ چلا جائے گا پھر یہ کہ حقوق چلا گیا، ٹھقو آ گیا، تو ٹھقو آ کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے روڈ کیا بناؤں، کیا تمہارے لیے اسپتال کیا بناؤں، نوکریاں تمہیں کیا دے دوں، بجلیاں تمہیں کہاں دے دوں، پانی کہاں دے سکتا ہوں۔ باقی مجھ سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے حقوق نے سب کچھ لوٹا ہے۔ وہ 5 سال اس طرح، پھر واپس وہ چلے جائیں گے، حقوق چلا، پھر ٹھقو آئے گا، پھر حقوق آئے گا، یہ ایک دوسرے کو اس طریقے پر
جو کام کرنے کے ہیں، اگر تم مرد کے بچے ہو، تمہارے اندر اگر ہے مردانگی، اگر میرے چونکہ نظریہ کہ ہجڑے ہو، سارے کے سارے ہجڑے ہی ہے، لیکن اگر تم مرد کے بچے ہو تو چھوڑ وہ تم سے پہلے والا چور تھا، وہ تم سے پہلے والا ڈاکو تھا، وہ تم سے پہلے والا ڈکیت تھا، تم سے پہلے والا حرام خور تھا۔ تو اگر مرد ہے، مرد کا بچہ ہے، لوگوں کو ضرورت ہے پانی کی، بجلی کی، نوکری کی، روٹی کی، اسپتالوں کی، اس چیز کی ضرورت ہے، تو کر کے دکھا۔ جب سر کے اندر درد ہوتا ہے تو تیل لے کر کے سر کا مالش کرو گے یا تیل لے کر کے؟ جب اللہ آپ کا بھلا کرے، سر میں درد ہے تو تیل لے کر کے اس کے سر کے مالش کریں گے یا تیل لے کر کے کناٹ یا تیل وٹھی ہانے متھے کے چھڑی وری گوہ کے تو وری مالش کندے چاہ؟ ضرورت ہے لوگوں کو، تو جوان کا بچہ ہے، مرد کا بچہ ہے، ضرورت ہے کس کی؟ ضرورت ہے اللہ آپ کا بھلا کرے روڈ کی، بجلی کی، پانی کی، نوکریوں کی۔ یہ کر تو مرد کا نکاح۔ جہاں ضرورت ہے ان چیزوں کے، تو تیل اٹھا کر کے دوسرے کو مالش کر رہا۔ یہ 80 سال میں ایک دوسرے کو، پاکستان کو 80 سال پورے ہونے کو ہے، ایک دوسرے کو ہمیشہ کسی مولوی کی حکومت نہیں رہی ہے، تبلیغی کی حکومت نہیں ہے، یا خو یا بخو، یا خو یا بخو۔ بندے ذمہ دار بدلتے رہتے ہیں، صدر، لیکن پارٹیاں یہی دو ہے، اخو بخو، اخو بخو، اخو بخو۔ اب اللہ کے فضل سے آگے تیسرا ٹخو۔ اب آگیا کیا ہے؟ تیسرا آگیا ٹخو۔ اب سارے دونوں کے دونوں حقو اور ٹخو، حقو اور ٹخو، یہ حقو اور بخو دونوں کے دونوں ٹھکو کے پیچھے پڑے کہ یہ چور ہے، یہ چور۔ تم کون سے؟ ابو بکر اور عمر عثمان علی ہو۔ تمہیں تو ہم نے 80 سال سے تم بھی تو چور ہو، یہ بھی چور ہے، لہذا تم تینوں کی تونی چور ہو، مولوی منظور کو وزیر اعظم بناؤ، یہ چور نہیں۔ میں مذاق کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب کسی مولوی کو بناؤ، کسی ایماندار کو بناؤ، کسی غیرت مند کو۔ مولوی کی ضرورت نہیں ہے، مولوی تمہارے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھیں گے۔ تم انسان کے بچے اگر مسلمان ہو، تم یہ کام کرو، پھر ناراض نہیں ہونا۔ تم لوگ ختم نبوت کے جلسے کرتے ہو، ان سے توقع رکھتے ہو یہ لوگ کریں گے، یہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے ختم نبوت کے سلسلے میں؟ سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ، میں نیک محمد کا بیٹا ہوں، میں مینگل ہوں، میرے قبیلے والے سردار اختر بھی جانتا، سب جانتا، میں اس کے قریب، ہم ایک علاقے کے، ایک گاؤں کے۔ جب تواتر کے ساتھ میرا ابا نیک محمد ہے، میں نیک محمد کا بیٹا ہوں، حاجی جمعہ خان کا پوتا ہوں، لیکن اب آپ کیا کہیں؟ اب آپ کہیں گے ہم آپ کو نیک محمد کے بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، انتخابات کراتے ہیں کہ کتنے لوگ آپ کو نیک محمد کے بیٹا مانتے ہیں اور کتنے نہیں مانتے۔ اب اگر 1000 آدمی مجھے نیک محمد کا بیٹے مانتے تو میں نیک محمد کا بیٹا بنوں گا، سمجھے؟ اور 200 نہیں مانتے تو اس کا کوئی پرواہ نہیں، لیکن 1000 آدمی کہتے ہیں یہ نیک محمد کا بیٹا نہیں ہے، سازش کر کے، اور 200 آدمی، 2 آدمی وہ کہہ رہے کہ یہ نیک محمد کا بیٹا ہے، تو زیادہ جو اکثریت جو کہہ رہی ہے کہ یہ نیک محمد کا بیٹا نہیں، میں حرامی ہوں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں یا سندھی میں بلوچی میں شروع ہو جاؤں؟ میری ماں کے ساتھ میرے ابا کا نکاح ہو چکا ہے، میری ماں کے ساتھ میرے ابا کا نکاح ہو چکا ہے، میں نیک محمد کا بیٹا ہوں۔ اب تم اکثریت سے، اکثریت کہہ دے یہ نیک محمد کا بیٹا نہیں ہے، تو میں اس اکثریت کو تسلیم کروں گا؟ میں اگر بلوچ کا بیٹا ہوں، خدا کی قسم، یا اس کو جہنم میں پہنچا دوں گا یا میں خود مر جاؤں گا۔ میں اس طرح انتخابات کرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں بھی مولوی ہو، تمہیں بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تم بھی انتخابات کرتے ہو، کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن ہے، انتخابی نشان ہے مولوی کا۔ قرآن درمیان میں رو رہا ہے، قرآن درمیان میں رو رہا ہے کہ مجھے کون ووٹ دے۔ تم مسلمانوں کو کافر بنا رہے، دیکھتے قرآن کو جو ووٹ دیتے تو اکثریت قرآن کو ووٹ دیتے بھی نہیں ہے۔ تم اپنے ابا کے انتخاب پر، اماں کی نکاح پر، اس پر ووٹنگ نہ کرو اور قرآن پر ووٹنگ کراتے۔ یہ اس ملک میں حقو اور بخو قرآن کے مقابلے میں بھی اٹھتے ہیں، ختم نبوت کے مقابلے میں اٹھتے ہیں، نبی کے مقابلے میں اٹھتے ہیں، خدا کے مقابلے میں اٹھتے ہیں۔ ان کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ ہے کہ خدا طالبان جیسے لوگوں کو یہاں مسلط کرے۔ ان کا ایک ہی علاج ہے، ایک علاج ہے، سمجھے؟ میں انتخابات میں کھڑا ہوتا ہوں اور مجھے 100 شیخ الحدیث ووٹ دیتے، 100 تبلیغی ووٹ دیتے، تبلیغی ہے، شیخ الحدیث ہے، تہجد گزار، اشراق، اور دوسرا جو میرے مقابل ہے اس کو 101
بےحیا قسم کی گانا گانے والی گویہ عورتیں ووٹ دیتی ہیں، وہ جیتا یا میں جیتا؟ مجھے 100 شیخ الحدیث ووٹ دیتے ہیں، تہجد گزار غیرت مند، اور جو میرا مقابل ہے اس کو 101 یا 102 عورتیں، کھٹیاں کھیر سان وہ جمالو، اس کو 102 عورتیں گویہ بےحیا بے شرم قسم کی، یا 110 بھنگی، مجھے 100 مسلمان ووٹ دیتے اور میرے مقابل کو 110 بھنگی، 110 بھنگی، بولو کون جیتا؟ بھنگی والا جیت گیا۔ سلام ہے اس پاکستان کو، سلام ہے اس جمہوریت کو، سلام ہے تمہاری حکومتوں کو کہ 100 شیخ الحدیث حیا والے مسلمان تہجد گزار وہ ہار گئے اور 110 بھنگی والا جیت گیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تم ان سے توقع رکھتے ہو؟ ان سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ ختم نبوت کی حفاظت کریں گے؟ مسیلمہ کذاب کتے کا بچہ پرلے درجے کا زانی تھا، جو محمد رسول اللہ کی موجودگی میں 2 مرتبہ نبی سے ملا ہے، 200 سال عمر اس نے پائی، 200 سال اس نے عمر پائی مسیلمہ کذاب نے، اور اتنا طاقتور آدمی تھا جب جوان آتے تو بیٹھے بیٹھے ہاتھ یہاں سے دیکھ کر دھکا دے کر ادھر گراتا تھا، پرلے درجے کا بدکار تھا۔ نبی کے زمانے میں بھی آیا، میرے نبی نے اس کو گفٹ بھی دیے، عطیے بھی دیے، لیکن اس خنزیر پر اثر نہیں پڑا۔ پھر چند زمانے کے بعد پھر آ گیا اور پھر میرے نبی سے کہا کہ اے محمد مجھے نبوت میں پارٹنر بناؤ کہ تو شہر والوں کا حاکم نبی ہے، تو شہر والوں کا حاکم ہے، میں دیہات والوں کا نبی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تیرے جیسے بدبخت سے میں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بخاری سنا رہا، یہ خطیبوں کی باتیں نہیں سنا رہا، بخاری شریف آپ کو سنا رہا۔ فرمایا کہ تیرے جیسے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ثابت ابن قیس بن شماس خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا خطیب ہے، یہ تجھ سے گفتگو کرے گا، تو اس قابل بھی نہیں، خنزیر کا بچہ، تجھ سے میں محمد، یہ میرے ہاتھ میں یہ کھجور کی چھڑی ہے، میں یہ دینے کے لیے تجھے تیار نہیں، تو ذلیل ہے، جا کر کے خدا تجھے ذلیل کرے گا۔ وہ جی نکل گیا۔ پھر جب میرے نبی کا وصال ہو گیا، نبی کے وصال کے بعد پھر ابو بکر جو خلیفہ بنا، اس نے پھر کہا کہ اب محمد چلا گیا، میدان خالی ہو گیا۔ اس نے ادھر سے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، ادھر سے ایک خاتون اٹھ گئی، جیسے ہمارے انتخابات میں خواتین کھڑی رہتی ادھر سے خاتون کھڑی ہوگی۔ خاتون نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء مرد گزرے ہیں، اب ہماری عورتوں کی باری نبیانی، نبی تو بہت آئے، نبیانی۔ اے پاکستان زندہ باد، پاکستان، یہ آپ کو پوری بات بتا رہا ہوں۔ خاتون نے کہا میں نبیانی ہوں، سجا جس کا نام تھا سجا۔ مسیلمہ نے کہا کہ میں نبی ہوں، تو مسیلمہ نے ادھر خاتون کی اس کی فوج 1.5-2 لاکھ کے لگ بھگ سب کو وہ العیاذ باللہ، اس خاتون کی، اس لیے کہ کیا خیال ہے ابھی کوئی خاتون یہاں آ جائے تو اتنے لوگ اس کو دیکھیں گے جیسے کہ تم جلسے کے لیے؟ ابھی اگر کوئی گوی ہے اور 2 قسم کی ابھی رنڈیاں آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیسے جمع ہوں گے۔ خاتون نے کہا کہ میں نبیانی ہوں، مسیلمہ نے کہا کہ اب میری باری ہے۔ مسیلمہ نے پیغام بھیجا، اے سن لینا، جیسے انگریز کا نبی غلام قادیانی۔ مسیلمہ نے کہا جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے، تو اپنی فوج کو روک۔ خاتون نے کہا میں تجھ پر فوج کشی کروں گی، کیا ہے فوج کشی کروں گی، تجھے سبق سکھا دوں گی۔ سجا نے کہا، سجا کی جماعت لشکر فوج ادھر سے آ گئی اور ادھر سے اس کی لشکر آ گئی۔ مسیلمہ نے کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک خیمہ لگایا، مسیلمہ کا نام تھا مسیلمہ العطار، خوشبوؤں کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے خیمہ لگایا، کہا کہ جی ہم دونوں مذاکرات کرتے ہیں، نبوت کو تقسیم کرتے، میں نبی بننا ہوں، تو نبیانی بن جائے، محمد تو چلا گیا۔ پہلے مذاکرات کرتے، کمپرومائز کرتے، جیسے کہ یہاں ہوتا ہے،
ایک اس کو کہتے کہ تم چور ہو، 5 سال کے بعد کہتے وہ چور ہے، پھر آپس میں جب کمپرومائز کرتے تو چوری ختم، یہ سارے صحابی بن جاتے، یہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ دونوں کے دونوں خیمے میں جب ملے، مسیلمہ نے کہا نبوت کا مسئلہ بعد میں ہے، پہلے پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ ہونی چاہیے۔ ٹک 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 ٹک، سمجھ میں آئے نہیں؟ ہاں نبوت تو بعد میں ہے، پہلے یہ ہونا چاہیے۔ ٹک 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 ٹک، سمجھ گئے آپ لوگ؟ ٹک ٹک۔ جب وہ نبیانی باہر نکل گئی تو اس طرح چل رہی ہے، نبیانی باہر نکل گئی تو اس طرح چل رہی ہے، اور وہ نبی جب نکلا وہ بھی بے حیا، تو کمانڈو نے دیکھا کہ او بے غیرت نبی، اور کمانڈو نے دیکھا کہ او بے غیرت نبیانی، ہم تیرے لیے مر رہے ہیں کہ تیرے رخساروں پر تو نے جا کر کے ساری مارکیٹ ادھر خراب کر دی۔ اڑے جا دفع ہو جائے، ارے بابا اس کو کہیں اور لے جا یار، بعد میں تمہارے خطیب آ جائیں گے، مجھے چھوڑو، سمجھے بھائی جان، میں خود ڈرون حملہ کر رہا ہوں، اس کو بٹھا دو، بعد میں وہ جو آج لچکدار پچکدار خطیب آئیں گے نا ان کو سنا دینا۔ یہ نبوت۔ اب آپ کو کردار صحابہ سنا رہا ہوں، کردار صحابہ سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے لشکر کشی کی، حضرت ابو بکر نے اس جہنمی نبی کے خلاف لشکر کشی کی، اور اس میں حضرت وحشی بن حرب جو کہ حضرت حمزہ کو نبی کے چچا کو جس نے جاہلیت میں جب کہ کافر تھا، حضرت حمزہ کو جس نے شہید کیا تھا، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں رہتا تھا، آ کر کے مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وحشی بن حرب الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے تمہارے گناہ سارے معاف کر دیے، تو نے میرے چچا کو قتل کیا، حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، جو اللہ کا شعر ہے، میرے چچا کو آپ نے قتل کیا، میں یہ کہ وحشی بن حرب میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی میں محمد انسان ہوں، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، میرا کلیجہ باہر آ جاتا ہے، مہربانی کرو میرے سبق میں بیٹھ جاؤ، لیکن میرے آمنے سامنے نہ بیٹھو، مجھے محمد کو تکلیف ہوتی ہے، ایک طرف ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت حمزہ ایسے ہو کر کے بیٹھ جاتا تھا کہ محمد کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، جس زمانے میں میں کافر تھا میں نے قتل کر دیا، نبی کے چچا کو میں نے قتل کر دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ مسلمانوں ذرا سن لو، منگو پیر والے اس مسئلے کو، نورانی والے سن لو، حضرت وحشی سے یہ زمانے جاہلیت میں یہ تو ہوا کہ آپ نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، لیکن آج نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، مسلمان ہو گیا، نبی نے معاف کیا، لیکن حضرت وحشی وہ شرمندہ تھا کہ آخر اس قرضہ کو کس طریقے پر چکا دوں۔ جب مسلمہ نے نبی کے وصال کے بعد، وفات کے بعد، مسلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کر دیا، ابو بکر اس کے خلاف اٹھے، ابو بکر جب اٹھے تو حضرت وحشی بن حرب بھی سب سے پہلے میدان کے اندر اتر گئے، صحابہ بھی اترے ہوئے، وحشی بن حرب خود صحابی تھا، وحشی بن حرب نے ایسا تیر مارا مسلمہ قذاب کو کہ اس کے ہانے گوئی میں نکلی ہوئی، سندھی جو کو بیٹھو ہے تو وہی تو تمام کی بدائندہ، یہاں سے ایسے تیر مارا کہ اس تیر جا کر کے اس کے کناہٹ سے نکل گیا، جا کر کے وہاں سے تیر اس کا یہ کہ پار ہو گیا۔ اب ذرا سن لینا، جب حضرت وحشی نے یہ تیر مارا اور مسلمہ جہنم میں پہنچ گا، اور وہ زانی اور وہ بدکار جب انگریز کا وہ پٹھو جیسے کہ ہمارے نبی ہوتے، جب وہ جہنم میں چلا گیا تو وحشی بن حرب نے اپنی ٹوپی اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے او آسمان اب تو خوش ہو جا، اب تو خوش ہو جا، اب تو خوش ہو جا، میں جب کہ کافر تھا تو میں نے سب سے اچھے انسان کو، حضرت حمزہ کو نبی کے چچا کو شہید کر دیا، اب میں مسلمان ہو گیا، جو سب سے برا انسان ہے نبی کا دشمن ہے اس کو جہنم میں میں نے پہنچا دیا، اے اللہ میرے جرم کو معاف کر دے، اے اللہ میرے جرم کو معاف کر دے، اے اللہ میرے جرم کو معاف کر دے۔ آپ کے لیے بھی نوجوان جو ہے جڑا نہ ہو، نوجوانوں ہاتھ کھڑا کر، شکر ماشاءاللہ سارے نوجوان سارے دلیر، سمجھے؟ یہ حکومتوں کے لیے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھے کہ وہ اس کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں بیوی کے ساتھ دوستی رکھے، جا کر کے تھانے میں رپورٹ کرے گا؟ بیوی کے ساتھ جب کسی کو دیکھے تو پھر جا کر کے تھانے میں رپورٹ کرے گا، بابا ہی آئے مجھے گھر میں اچھے تو مجھے زالہ صاحب جو کو تعلق کا، تھانے میں جا کر کے رپورٹ کرے گا، یا غیرت ہوگی اس کو وہیں پر مار دے گا۔ اس لیے اگر جوانی ہے تمہارے اندر، اس حکومتوں ان حکومتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان کورٹوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کا بھلا کرے۔ پھر اس قسم کا جو کوئی قادیانی ہو، نبوت کے خلاف بولے، یا رافضی ہو، مرد کا بچہ ہو تو منہ میں جوتا مارو۔
اگر مگر کیوں کرتے ہو؟ اگر مگر والا مسئلہ نہیں ہے، یہ فتویٰ بدلنا مجھ سے نہیں ہوتا۔ جب حکومت ہو، حکومت ہے ہی نہیں ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ، اندھیر نگری چوپٹ راجہ۔ اب حضرت حمزہ نے اپنی یہ کہ چوپی اٹھا دی آسمان کی طرف دیکھ کر کے، اب محمد رسول ادھر موجود نہیں ہے، کہنے لگے کہ اے اللہ مجرم بڑا تھا، محمد کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں تھا، لیکن میں نے سب سے بڑے نبی کے دشمن کو جہنم میں نے پہنچا دیا۔ اس لیے میرے بھائی، اب اللہ کا نبی، سونا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کوئی آنے والا نہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی آنے والا نبی کوئی ہوتا، میرے نبی نے حدیث میں فرمایا ایک بلڈنگ ہو، خوبصورت قسم کی بلڈنگ ہو، ہر طرح سے کاریگر نے اپنی مہارت اس میں دکھائی ہے، لوگ اس کے دائیں بائیں گھومتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ واہ کیسی بہترین بلڈنگ ہے، کیا کاریگر ہے، کیا ٹھیکیدار ہے، کیا مستری ہے، کیسی بلڈنگ بنائے۔ فرمایا کہ اس میں صرف ایک بلاک باقی، ایک بلاک کی کمی رہ گئی۔ لوگ کہتے ہیں یار بلڈنگ کتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ بلاک، کاش کہ یہ بلاک بھی یہاں لگا ہوا ہوتا تو یہ اور اس کی خوبصورتی، ایک بلاک کی کمی رہ گئی۔ فرمایا نبوت کی بلڈنگ مکمل ہو گئی تھی، اس میں ایک بلاک کی کمی تھی، وہ بلاک میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بلاک میں ہوں، میں نے نبوت کی تکمیل کر دی ہے، اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے۔ اور نبی کے لیے ضروری ہے، نبی با کمال ہوتا ہے، نبی با جمال ہوتا ہے، نبی کمال، نبی کے اندر کمالات۔ آپ کے جو قادیانی نبی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بس اتنا قسم اٹھاؤ کہ خدا کی قسم نبوت بھی محمد پر ختم ہے، حسن و جمال بھی محمد پہ ختم ہے، نبوت بھی محمد پہ ختم ہے، حسن و جمال بھی۔ اور تم اپنے انگریزی نبی کو تو دیکھو، قادیانی کو، اس سے تو ہمارے بلوچستان کے گدھے زیادہ خوبصورت، وہ کتے کے بچے سے، اس سے تو ہمارے گدھے بھی کہتے ہیں مولی منظور گالیاں دیتا ہے، تو تم گالی ادھر نہیں دیں گے تو کہاں دیں گے؟ کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا قرآن جانتے ہو؟ مولوی تھا، کہنے لگے کہ ہاں۔ میں نے کہا قرآن میں 29ویں پارے میں فرمایا، ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمایا، اے میرے نبی لا تطع کل حلاف مہین، قسمیں اٹھاتا ہے ذلیل قسم کا، حمازن یہ لوگوں کو تانا دیتا ہے، مشائم بنمیم چغل خوریاں کرتا ہے، مناع للخیر بخیل قسم کا آدمی ہے، معتدن حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا، اتلن فرمایا کہ تندخو اور بد مزاج، بعد ذالک ان تمام عیوب اور کمزوری کے بعد زنین، یہ حرامی ہے، اپنے باپ کا نہیں۔ یہی ترجمہ مولوی بیٹھا ہو کوئی اٹھے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ حرامی ہے، یہ ولد زنا۔ یہ 29واں پارہ ہے، تو اس قسم کے کتے کو تو کتا کہوں گا نا، اس کو ہرن تو نہیں کہہ سکتا، کتا تو کتا ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب سخت زبان استعمال کرتے تو کتے کو میں ہرن کہہ دوں، بھیڑیے کو میں کہہ دوں شیخ الحدیث صاحب، سمجھے؟ یا بھیڑیے کو میں کہوں کہ ہمارے ملک کا صدر ہے، منسٹر ہے، یا خنزیر کو کہہ دوں کہ یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم انسان ہوتا ہے، خنزیر ہوتا ہے۔ خنزیر کو میں صاحب نہیں کہہ سکتا، خنزیر کو میں سر نہیں کہہ سکتا، کتے کو میں سر نہیں کہہ سکتا، کتے کو محترم جناب افسر صاحب یہ نہیں کہہ سکتا۔ جب ان کتوں کو تو یاد کر لو، نبوت کا جو دشمن ہوتا ہے وہ کتے خنزیروں سے بھی آگے گئے ہوں، وہ خنزیر اس کو میں اس طرح کسی طرح ادب والے الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ میں نہیں کروں گا۔ اس لیے نوجوانوں آپ سے کہہ دوں گا، ان حکومتوں کا تو کچھ بھی نہیں، یہ ہوگا بھی نہیں، سمجھے؟ یہ ہوگا بھی نہیں۔ انتخابات کر کے اسلام لائیں گے، انتخابات کر کے، اور انتخابات میں طے شدہ ہے مولوی کبھی نہیں آئے گا، عورتیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے، بے دین ان کو ووٹ نہیں دیں گے، بھنگی ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ مولوی بس یہ کوئی انتخاب خدا کرے، اللہ اس ملک کو لوگوں کو ہوش عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا رحیم اللہ کو جن لوگوں نے قتل کیا طالبان نے پکڑ لیا، کل پرسوں انشاءاللہ پھانسی پہ چڑھائیں گے، کل پرسوں انشاءاللہ پھانسی پہ چڑھائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے چوروں کو، ڈاکوؤں کو انہوں نے پکڑا۔ تمہارے ملک میں کیا نہیں ہوتا؟ آج کے ایک اخبار میرے گھر پہ آتا ہے، آج کے اخبار میں بھی 3-4 عورتوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی عزتیں لوٹ کر کے پھر ان کو قتل کر کے پھینکا گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدار۔ کون سا اخبار ہے تمہارا جس میں کسی ماں کی عزت نہ لوٹ گئی ہو، کسی بہن کی عزت؟ ماں کی عزتیں محفوظ نہیں، بہنوں کی نہیں ہے، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں ہے۔ ختم نبوت کہاں پر محفوظ ہوگا؟ قرآن کہاں محفوظ ہوگا؟ صحابہ کی عزت اور ناموس وہ کہاں؟ اس قسم کے لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو؟
جو مردار کتا جیسے کہ مردار کتے جیسے مردار کے پیچھے، یہ اس طریقے پر کرسی کے پیچھے، ان کو کیا پتا ہے، ان کو کیا پتا ہے؟ ایک بہت بڑا آدمی 60-70 سال کی عمر، ارب پتی خرب پتی، مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے، میں نے کہا چھوڑ مولویوں کو، تو مجھے کلمہ سنا، کہ مجھے کلمہ نہیں آتا، میں نے کہا تجھے نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، میں نے کہا نہیں آتا تجھے، کہتے کلمہ نہیں آتا، میں نے کہا نہیں آتا، تو نے اگر کلمہ صحیح سنایا مجھے یہاں سے ذبح کر، جیسے کہ اس کو 70-75 سال ہو گیا خاتم النبیین، تم اس غریب کو کہتے ہو کہ اس کو خاتم النبیین، اس کے منہ سے نہیں آتا، اس طرح تمہارے سینکڑوں تمہارے ایم این اے اور ایم پی اے، ان کو کلمہ بھی ان کا صحیح نہیں، تم کس کی بات کرتے ہو؟ جی ہاں، کہتے کہ میں یہ کلمہ نہیں آتا، میں نے کہا کلمہ تم نے صحیح سنایا، مجھے چھری لے کر کے لوگوں کے سامنے ذبح کرو، مولویوں کو تو تھوکتا ہے تھوک، کہنے کلمہ نہیں آتا، میں نے کہا نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، میں نے کہا نہیں آتا، پڑھ کلمہ، کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط، کہتے لا الہ الا محمد رسول اللہ، میں نے کہا غلط، اس طرح میں بھی چھری آپ کے ہاتھ میں نہیں دوں گا کہ مجھے ذبح کرو، اس طرح میں بھی نہیں چھوڑنا، میں نے کہا اب تجھے شرم آنی چاہیے، 70 سال کی تیری عمر ہو گئی، دنیا جہاں کی ڈگریاں بھی تیرے پاس ہے، کلمہ بھی تیرا صحیح نہیں، اس طریقہ پر نہیں ہوگا بچہ، ہم آپ کو نہیں چھوڑ، پھر مذاق میں اس سے کہتا ہوں، اقامت کے اندر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ اور کلمہ پڑھتے محمد رسول اللہ، لا الہ الا محمد رسول اللہ، ادھر کلمے میں لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور ادھر یہ کہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ادھر در ہے ادھر در ہے، یہ کیوں ہے؟ کہتے مجھے پتا نہیں ہے، میں نے کہا اس کے بعد کتا بکواس کرنا بھی نہیں، جب تجھے یہ پتا نہیں ہے نا، ہمارے چھوٹے چھوٹے طلباء کو بھی اس کا علم ہوتا ہے، اس لئے مسلمانوں خود سوہنے نبی کے ان کے یہ کہ ناموس کی حفاظت کرو، صحابہ کے ناموس کی حفاظت کر لو، خوب بیدار ہو جاؤ، اور جلسے کر کے یہاں پر مولویوں کو صرف آپ نے بلائے، مولوی ختم نبوت کے منکر نہیں ہے، گلیوں میں، کوچوں میں، اداروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مارکیٹوں میں، محلوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، ایک ایک مسلمان کو اس کو آپ کی درس ہونی چاہیے، آپ اللہ کا بھلا کرے ان سے ملے، آپ ان سے ملے، یہ جلسہ ادھر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اتنا تم نے خرچہ کر دیا، یہ کسی جامع مسجد میں کرو، یہ کسی جامع مسجد میں آپ یہ جلسہ کر سکتے تھے، ادھر ہی اسی شادی حال میں ہمارے جمعیت والوں کا جلسہ ہوتا، کبھی یہاں پر ادھر آپ نے یہ کر دیا، مسجد ان کے لیے کافی نہیں ہے، مسجدوں کو آباد رکھو، ماؤں تک اس بات کو پہنچاؤ، بہنوں تک پہنچاؤ، اور جو تاجر برادری ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے فضل و کرم سے محمد کی اتنی محبت ہے، داڑھی منڈے قسم کے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے دیکھا جب ختم نبوت کی بات آ گئی، شوکت صدیقی صاحب نے اس نے جو احتجاج کیا، اس جج نے اس کے ساتھ وکیلوں نے اپنے کالے کوٹ جلایا، آج وکیلوں کو سلام کرتا، پٹھان کے بچے نے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، پٹھان کے بچے نے خالد نے لے جا کر اس کو جہنم میں پہنچایا، اور پختانہ تسکڑی دے، پختانہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے جو کچھ کیا تو بہت کچھ کیا، میں نے اس وقت کہا یہ مولوی سے یہ کام نہیں ہو سکتا، مولوی صرف یہ کہ زکاتیں کھاتا ہے، مولوی کے سے یہ کام نہیں ہے، یہ اس طریقے پر تقریریں تو ہماری بڑی اچھی ہوتی ہے، یہ کام اس قسم کے نوجوان کرتے ہیں، اس قسم کے پٹھان، حکومت جب دیکھی حکومتوں کو پتہ ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، محمد کیا ہے، ناموس صحابہ کیا ہے، ناموس محمد کیا ہے، ناموس انبیاء کیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں مول صاحب، وہ اپنے لگے ہوئے اپنے چکروں میں، وہ مردار پر جیسے کہ کتے سونگتا رہتا کہ کہاں کوئی مردار ہے، اس طرف یہ سونگتے رہتے ہیں کہ کرسی کہاں سے ہمیں ملے گی، یہ کرسی کے لیے، یہ اسی طرح مردار ہو کر کے مرتے رہیں گے، نبوت کا حفاظت، نبوت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، مجھے کرنی ہے، ہماری مائیں بہنوں تک یہ بات پہنچا دو، تاجروں تک بھی پہنچا دو، وکیلوں نے جب اپنے کوٹ جلا دیے، وکیلوں نے کوٹ جلا دیے، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، میں نے خالد نے جب اس قادیانی کو مارا، میں نے کہا کہ خالد اگر تیرے جوتے بھی مل جاتے میں اپنے سر پر رکھتا، تو چند دنوں کے بعد وہ تو خالد جیل میں چلا گیا، لیکن اس نے اپنی چادر بھیجی، چادر اپنے بھیجی، چادر بھیج کر کے کہا میرے شیخ کو، مولی منظور کو یہ چادر دے دینا، آج اس کی چادر میرے پاس ہے، اس قسم کی ہمت کرو نہیں کرو، جھنڈے لہراؤ، باقی تم نے سب کچھ کمال کر دیا، وہ کام کرنے کے وہ تو کرنا نہیں، تم بھی ادھر ہی مالش کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو،
تمہارا کام بھی تو اسی طریقے پر جھنڈے لہرانا ہے، باقی تم کون سے کام. اس لیے جو باہر کے لوگ، مولوی تو مولوی ہے، طلبہ تو طلبہ ہے، تبلیغی تو تبلیغی ہے، جو باہر کے لوگ آئیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اپنی ساری صلاحیتیں ختم نبوت کے لیے صرف کریں گے، اپنی ساری صلاحیتیں ناموس دین کے لیے اور حفاظت دین کے لیے، حفاظت ختم نبوت کے لیے صرف کریں گے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے جلسے کا اہتمام کیا، انتظام کیا، اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.